السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سال پہلے میری گفتگو ابو تراب سے ہوئی، جو اہل سنت کا ایک چھوٹا سا مناظر ہے، حنفی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ جب اس سے میری بات ہوئی تو اس نے اسی وقت ممتاز قریشی کو گروپ کا ایڈمن بنا دیا۔ میرے اور ابو تراب کے درمیان میں دن، وقت، ٹائم معین ہو گیا۔ جب میں دعویٰ پیش کی گئی اس پر اتفاق کیا گیا دونوں کی طرف سے، اور جب جواب دعویٰ پیش کی گئی دونوں کی طرف سے اتفاق، جب شرائط پیش کیے گئے تو دونوں کی طرف سے اتفاق۔ ایک شرط کو مخالف مناظر نے قبول نہیں کیا کہ اس کو قبول نہیں کروں گا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ باقی تمام شرائط کو اس نے قبول کر لیا۔ تو یہ اصول مناظرہ ہے، اگر کوئی شخص ایک شرط کو قبول نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے بھائی، اب نہیں کرتے ہو ایک شرط کو قبول، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، باقی تمام شرائط کو قبول کر لیا، اتفاق ہو گیا، آگے چلے بات کریں۔ جب ہماری آگے بات چلی تو اہل سنت کا مناظر ابو تراب بار 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 شرائط کی مخالفت کرتا رہا، جس پر میں اس کو سختی سے منع کرتا رہا کہ آپ شرائط کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اہل سنت برادر عزیز کے مناظر ابو تراب نے مجھ سے سوری بھی کی، معذرت بھی کی۔ جب میں نے اس نے دوبارہ مخالفت شروع کی تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ کی شکست ہو گئی ہے، آپ نے بار بار مناظر کے درمیان میں دعویٰ بھی ہو گئی، جواب دعویٰ بھی ہو گئی، شرائط بھی مکمل ہو گیا، اتفاق بھی ہو گیا، تو اس کے باوجود بھی آپ بار بار جو ہے شرائط کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کی شکست ہو گئی ہے۔ تو بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ آگے بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کی شکست ہو گئی ہے۔ اسی وقت ممتاز قریشی درمیان میں بولنا شروع کیا۔ جھوٹا انسان ممتاز قریشی، منافق انسان ممتاز قریشی، جو لا علم ہے اصول حدیث سے، مناظروں سے، تمام چیزوں سے لا علم ہے، مکاری کرتا رہتا ہے، وہ انسان جو ہے درمیان میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بھئی جو شخص کسی ایک شرط کی مخالفت کرتا ہے، چاہے وہ شرط اس نے قبول کی ہو، تب بھی اس کی شکست شمار نہیں ہوتی، ممتاز قریشی نے کہا۔ تو میں نے کہا بھی آپ کوئی حوالہ پیش کریں، تو ہم ابتدا سے لے کر آخر تک میں حوالہ مانگتا رہا، لیکن ممتاز قریشی نے حوالہ پیش نہیں کیا، کیونکہ اس کے پاس وہ تو کوئی دلیل دیتا ہی نہیں ہے۔ جب مخالف ممتاز قریشی سے کوئی دلیل مانگے تو ممتاز قریشی دلیل نہیں دیتا، وہ اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ حوالے نہیں ہوتے۔ عربی سے لا علم ہے ممتاز قریشی، فارسی سے لا علم ہے ممتاز قریشی، اردو اس کو سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو آج بھی ہماری اسی موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، اور وہی میں ایک ہی چیز بار بار پوچھ رہا تھا، لیکن برادر عزیز نے نہیں بتائی، اور آخر میں ممتاز قریشی نے یہ ایک چھوٹی سی کلپ یہاں پر سینڈ کر دی، جس میں خود مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے حوالہ پیش کرو، لیکن آخر تک کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ آپ تمام دوست اس چھوٹی کلپ کو سنیں، پھر آگے مکمل بات سناتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی تو آپ لوگوں کو علم ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ مناظرے کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ مناظرے کی ابتدا کب ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں۔ چلو میں نے اصول مناظرہ پیش کر دیا ہے آپ کے سامنے، اس کو دیکھیں۔ مناظرے کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ مناظرے کی ابتدا تب ہوتی ہے جب دعویٰ پیش کی جائے، ٹھیک ہے، مناظرے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو برادر عزیز، اہل سنت مناظر نے کیا کیا تھا؟ اہل سنت مناظر نے کیا کیا تھا؟ شرائط بھیجی، میں نے اتفاق رکھا، پھر اس نے دعویٰ پیش کی، میں نے اتفاق رکھا دعویٰ پر۔ جب میں نے دعویٰ پر اتفاق کر دیا تو پھر میری شرائط کی مخالفت کر دی۔ جب میری شرائط کی مخالفت کر دی تو شکست ہو جاتی ہے۔ میں تو اصول مناظرے کے مطابق چل رہا ہوں، آپ جا کر دوبارہ بحث دیکھیں اور دوبارہ اصول مناظرہ پڑھیں۔ مناظرے کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جب دعویٰ پیش کرے تو مناظرے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شرائط کے درمیان میں اہل سنت مناظر نے جو ہے دعویٰ پیش کی تھی، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی دعویٰ تو ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ میں نے جب شرائط بھیجی تو میری شرائط کی اس نے مخالفت کر دی۔
اور جناب علی اسی لیے تو میں کہتا ہوں عقل نہیں تو موجہ موجہ، عقل نہیں تو موجہ موجہ، عقل نہیں تو موجہ موجہ. اپنے دماغ کا علاج کرائیں. مناظرے کی ابتدا کب سے ہوتی ہے مجھے بتائیں تو صحیح. اولاً تو شرائط سینڈ کرنے سے مناظرے کی ابتدا ہو جاتی ہے. ثانیاً اگر آپ اول بات کو نہیں قبول کر رہے ہو، ثانیاً جیسے ہی دعویٰ پیش کی مناظرے کی ابتدا ہو جاتی ہے. دونوں جو ہیں مناظرے کی ابتدا ہوتی ہیں، جڑ ہے مناظرے کی. السلام. نجوی صاحب اب دیکھیں نا، بس ایک جملے کا مجھے جواب دے دیں، اور وہ بھی مختصر. کیا مناظرہ شروع ہو چکا تھا؟ شرائط پر گفتگو مکمل ہو چکی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مناظرہ شروع ہو چکا تھا. جی مناظرہ شروع ہو. یہاں پر اس نے میری وائس کو روک کر اپنا بیان جاری کر دیا ہے. اس پر میں وضاحت کروں گا کہ میں نے یہی کہا تھا کہ جیسے ہی میں نے دعویٰ پیش کی گئی، ٹھیک ہے، جواب دعویٰ پیش کی گئی، تو اصول مناظرہ کیا ہے؟ اصول مناظرہ یہی ہے، دعویٰ پیش کی جائے، جواب دعویٰ پیش کی جائے، شرائط پیش کی جائے. تو یہ ابتدائی سے ہی مناظرے کی ابتدا ہو جاتی ہے. دعویٰ پیش کی تو مناظرے کی ابتدا ہو جاتی ہے. پہلے دعویٰ پیش کی گئی، پھر شرائط پیش کی گئی، پھر جو جواب دارہ سارا کچھ پیش کیا گیا تھا، وہیں سے مناظرے کی ابتدا ہو گئی تھی. یہاں پر میری وائس کو روک کر سوال کر رہا ہے، پھر میں نے کیا جواب دیا اس کی شروعات کر رہا ہے. جو یہ ایک مکاری ہوتی ہے، مکاری، وہی کر رہا ہے. تو جب میں نے جو اس سے اوپر سوال کیا تھا، اس نے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ بھائی جب کوئی شخص شرائط کی مخالفت کرے تو اس کی شکست شمار نہیں ہوتی. یہ حوالہ نہیں دیا ہے. اور یہ تو بچے کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے. اب میں ایک چیز طلب کر رہا ہوں، جب تک مجھے اس چیز کا حوالہ ملے گا تو تمہیں آگے حوالے دوں گا. تو برادر عزیز نے آخر تک مجھے کوئی حوالہ نہیں دیا. جب حوالہ ہی نہیں دے رہا ہے تو آگے میں اسے کیا بات کروں؟ آگے میں اس کو کس طریقے سے حوالے دوں جب وہ کچھ بھی اس کو علم نہیں ہے، ایک بھی حوالہ سینڈ نہیں کر رہا ہے؟ تو میں آگے کس طریقے سے اس کو حوالے دوں گا؟ سنیں آگے. مناظرہ شروع ہو چکا تھا. جواب دیا بس. اللہ اکبر. ظلم ہے یار. آپ لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے. یہ تو بڑا یہی مسئلہ ہوتا ہے یار. چلو یار مناظرہ شروع ہو چکا تھا. چلیں اب مناظرہ شروع ہو چکا تھا نا. کسی بھی اصول مناظرہ کی کتاب سے مجھے دکھائیں کہ شرائط مناظرہ طے کرتے وقت مناظرہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. یہ اصول مجھے دکھا دیں. السلام علیکم. یہاں پر میری وائس کو روک کر اس نے بیان کیا ہے، اس کی وضاحت میں کروں گا کہ اصول مناظرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پہلے بات یہ ہے کہ میں ایک چیز آپ لوگوں سے مانگ رہا ہوں، ایک اصول میں آپ لوگوں سے مانگ رہا ہوں. جب آپ اصول سینڈ کریں گے تو اس کے بعد میں حوالے سینڈ کروں گا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص شرائط کی مخالفت کرتا ہے، اس کی شکست شمار نہیں ہوتی، اس پر ایک حوالہ دیں تو میں آگے حوالے دوں گا. تو لیکن برادر عزیز نے وہ میری وائس جو ہے یہاں پر نہیں لگائی، جس میں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی آپ وہ عکس سینڈ کریں جہاں پر موجود ہو کہ شرائط کی مخالفت کرنے والا کی شکست شمار نہیں ہوتی. یہ وائس جو میں نے سینڈ کیا تھا اور بولا تھا، اس برادر عزیز ممتاز قریشی نے یہ وائس یہاں پر نہیں لیا، اور میری اس گفتگو کو اس نے کاٹ دیا ہے، جو بکا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے جو اصول طلب کیا تھا وہ اصول کہاں پر ہیں؟ مجھے ایک بھی اصول نہیں ملا جو میں طلب کر رہا تھا. میں تو یہی کہہ رہا تھا، میں نے اس وائس میں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ بھائی وہ اصول پیش کرے جو میں طلب کر رہا ہوں. جب میں طلب کر رہا ہوں آپ وہ اصول پیش کریں گے، اس کے بعد بھی میں سارے حوالے سینڈ کروں گا جو میں نے وائس کیا تھا. وہ وائس یہاں پر اس برادر عزیز نے نہیں رکھا، کیونکہ مکاری کرنا تو اہل سنت مذہب کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے بھی مخالف ہیں اہل سنت والے، ائمہ انبیاء کے بھی اہل سنت والے مخالف ہیں، معصومین کے تو اصلاً اہل سنت والے مخالف ہیں. خود جناب ابو بکر کے اہل سنت والے مخالفت کرتے ہیں، جناب ابو بکر رضی اللہ کی. تو یہ مکاری نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ میری وائس کاٹ دی ہے، ساری وائسیں جو ہیں میری کاٹ دی ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقل نہیں تو موجہ موجہ. میں سنیوں کو چیلنج کر رہا ہوں،
سنیوں کو چیلنج کر رہا ہوں، سنیوں کو کہتا ہوں کہ اپنی کتب سے، شیعہ کتب کو چھوڑو یار، شیعہ کتب جائیں ایک طرف، سنیوں کی کتب سے کوئی سنی ماں کا لال جس نے دودھ پیا اور ماں باپ کے خون سے پیدا ہوا ہو، وہ اپنی کتب بخاری سے لے کر اب تک کسی ایک کتب سے ایک اصول ثابت کرے کہ شرائط پیش کی جائیں، ٹھیک ہے، مدعی شرائط پیش کرے اس پر بھی اتفاق ہو، مدعی دعویٰ پیش کرے اس پر اتفاق ہو، مدعا علیہ شرائط پیش کرے، بعض شرائط پر اتفاق کیا جائے، اور اس کے بعد میں انہی بعض شرائط پر جن پر اتفاق تھا ان کی مخالفت کی جائے، یہ شکست نہیں ہوتی ہے۔ سنیوں میں سے کوئی ایک ماں کا لال یہ شرط پیش کرے میں اپنا مذہب شیعہ چھوڑ کر مذہب اہل سنت قبول کروں گا، وہ کہیں گے وہیں پر پڑھاؤں گا جیسے کہیں گے، وہ کہیں گے کھیتی باڑی کا کام کروں تب بھی جا کر کروں گا، یہ ایک اصول سنی پیش کریں، میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک اصول پیش کریں، یا وہ اعلان سنیوں میں سے یہ اعلان کرے برادر عزیز کہ میں اصول پیش کروں گا یہ شیعہ ہو جائے، میں اصول پیش کروں گا یہ شیعہ ہو جائے، مناظرے شرائط کی ابتدا سے مناظرے کی ابتدا ہو جاتی ہے، دعویٰ کی ابتدا سے مناظرے کی ابتدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں اصول پیش کروں گا یہ شیعہ ہو جائے، چیلنج ہے، اور اصول بھی سنیوں کی کتب سے پیش کروں گا، لیکن یہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ یہ دعویٰ وہ کرتا ہے، یہ چیلنج وہ کرتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، وہ چیلنج کرتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے، باقی لوگوں کے پاس جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ چیلنج کیا کریں گے؟ حق چیلنج کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ دونوں میں نے چیلنج رکھ دیے ہیں، دونوں چیلنج میں نے رکھ دیے ہیں، لیکن کسی میں دم نہیں ہے بھائی، کون کرے گا ایسا؟ اچھا ابھی ٹھیک ہے، یہ اصول مناظرہ کی ہی کتاب سے میں نے دکھایا ہے آپ کو۔ اب یہ آپ پڑھیں، یہ 9 نمبر جو لکھا ہوا ہے متعلقات مناظرہ، اس میں پہلا جملہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مناظرہ طے کرتے وقت 10 چیزیں مخالف مناظر سے لکھوا لینی چاہیے۔ یہ جملہ سمجھ لے، سادہ سا ہر ممبر پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ ابھی مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا، یہ متعلقات مناظرہ میں لکھا ہوا ہے کہ مناظرہ طے کرتے وقت 10 چیزیں مخالف مناظر سے لکھوا لینی چاہیے، مطلب طے کر لینی چاہیے، فائنل کر لینی چاہیے۔ کیا کیا؟ پہلا لکھا ہوا ہے موضوع، پھر دعویٰ، پھر مناظر، معاون مناظر، صدر مناظر، چلو یہ نہ بھی ہو، اس کے بعد شرائط، اب یہ شرائط کا مرحلہ ابھی طے ہو رہا تھا اہل سنت مناظر اور اہل تشیع مناظر کے بیچ میں، اس کے بعد دلائل، حکام، تاریخ اور وقت، یہ سب طے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ علیکم، یہاں پر برادر عزیز کو اردو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہاں پر متعلقات مناظرہ ہیں، مناظرہ کی متعلقات جو ہیں وہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، مناظرے کی ابتدا یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہ متعلقات ہیں، یہاں سے مناظرے کی ابتدا شروع ہو رہی ہے، جب دو شخص یعنی دونوں مناظر کے لوگ آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو مناظرہ ہوگا، مناظرے کی ابتدا ہے، جب دو لوگ یہ اتفاق کرتے ہیں فلاں تاریخ کو مناظرہ ہوگا، یہی تو مناظرے کی ہے ابتدا، کہ فلاں تاریخ کو مناظرہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور جب دعویٰ پیش کی جائے مناظرے کی ابتدا ہے، جواب دعویٰ پیش کی جائے یہی تو مناظرے کی ابتدا ہے، جب شرائط پر اتفاق کیا جائے یہی مناظرے کی ابتدا ہے۔ باقی مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کوہاڑی ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہوتا ہے، دعویٰ جواب دعویٰ میں ہی دلائل ہوتے ہیں، دعویٰ جواب دعویٰ میں ہی عقیدہ پیش کیا جاتا ہے، دعویٰ جواب دعویٰ میں ہی موقف جو ہے پیش کیا جاتا ہے دونوں مذہبوں کا، یہی تو مناظرے کی ابتدا ہے۔ اب برادر عزیز کو اسی چیز کا علم نہیں ہو رہا ہے بھائی، آپ کے اس عالم نے متعلقات مناظرہ ابتدا میں لکھا ہے، متعلقات مناظرہ ہیں، اس کو بیان کیا ہے کہ یہ متعلقات مناظرہ ہیں، اور یہی جو ہے اصول مناظرہ کی کتاب میں یہی متعلقات مناظرہ، یہیں سے مناظرے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو ہمارے درمیان میں کیا تھا؟ ہمارے درمیان میں دعویٰ پیش کی گئی، جواب دعویٰ پیش کی گئی، اتفاق کیا گیا شرائط پر، ایک شرط کی اس نے مخالفت کی، میں نے کہا چھوڑ دیں، باقی شرائط پر اتفاق ہو گیا، اب وہ شرط کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے باوجود میں نے کہا بھائی کوئی ایک حوالہ پیش کریں کہ مخالفت کرنے والا جس شرط کو قبول کر رہا ہے اسی شرط کی مخالفت کرنے والا جو ہے اس کی شکست نہیں ہوتی، ایک حوالہ پیش کرے، ابھی تک حوالہ نہیں پیش کیا، اور یہ متعلقات مناظرہ ہیں جس میں ساری چیزیں آتی ہیں، صدر مناظری وغیرہ آ جاتا ہے، ہم نے تو ہر چیزیں معین کر دی، مکان معین،
ٹھیک ہے، وقت معین، دن معین، فلاں دن بات کرنی ہے، فلاں وقت بات کرنی ہے، 2 مناظر ہوں گے، ساری چیزیں تو ہمارے درمیان میں معین ہو گئی۔ جب ہم نے دعویٰ جواب دعویٰ پیش کی تو مناظر کی ابتدا ہو گئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ مناظر کی ابتدا نہیں ہوتی؟ کوئی جاہل ہوگا یہ کہے گا دعویٰ جواب دعویٰ سے مناظر کی ابتدا نہیں ہوتی۔ جب 2 مناظر بیٹھ کر دعویٰ اور جواب دعویٰ پیش کریں گے، کون کہے گا یہ مناظر کی ابتدا نہیں ہوئی؟ باقی مناظر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دعویٰ ہی اصل جڑ ہی دعویٰ ہے، دعویٰ ہی جواب دعویٰ اصل جڑ ہے، کیونکہ دعویٰ ہی عقیدے پر مبنی ہوتی ہے، اور جواب دعویٰ جو پیش کی جاتی ہے بعض اوقات وہ عقائد پر مبنی ہوتی ہے کہ میں اس چیز کا قائل ہوں، یہ جواب دعویٰ ہوتی ہے، یا کہ اس چیز کا قائل ہوں، یہ میری دعویٰ ہے۔ تو اب برادر عزیز کو اسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں ہے کہ ابھی شرائط پہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے اور پابندی شروع ہو گئی، مناظرہ بھی شروع ہو گیا، ابھی مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ چیزیں طے کی جاتی ہیں کہ کب ہوگا مناظرہ، تاریخ۔ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، اب بھائی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، جبکہ ہم تو پہلے تاریخ طے کر چکے تھے۔ ابو تراب اور میں پہلے دن بھی معین کیا تھا، تاریخی بھی معین کی تھی، اور یہ بھی بولا تھا 2 مناظر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس گروپ میں گفتگو ہوگی، وہ بھی بولا تھا، وقت بھی بولا تھا، اور موضوع بھی بولا تھا۔ اور جب گفتگو شروع ہوئی، دعویٰ بھی ہوئی، جواب دعویٰ بھی ہوئی، دعویٰ پر بھی اتفاق ہوا، جواب دعویٰ پر بھی اتفاق ہوا، ساری چیزوں پر اتفاق ہوا، اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، لا علم شخص کی یہی تو حیثیت ہوتی ہے۔ تو وقت، موضوع، شرائط، یہ سب پہلے طے کی جاتی۔ اب یہ میں تو ثابت کر چکا اصول مناظرہ سے، یا تو اب یہ بندہ جو ہے یہ سنی مذہب اختیار کرے، شیعت کو چھوڑنے کا اعلان کرے، یا پھر یہ اپنے دعویٰ کو یا جو اپنا جو کہہ رہا ہے کہ اصول ہے وہ ثابت کرے۔ یہ ہے کہ بالکل کہتے ہیں کہ جاہلانہ بات، میں جو چیز طلب کر رہا ہوں وہ تو مجھے قیامت تک نہیں ملے گی، میں نے جو اصول طلب کیا وہ ابھی تک نہیں ملا ہے، کہ میں نے اصول یہ طلب کیا کہ بھائی آپ ایسا کوئی اصول پیش کریں اہل سنت کی کتب سے، شیعہ کتب سے، جہاں پر موجود ہو کہ مخالف، ٹھیک ہے، شرائط کو قبول کرتا ہے، پھر اسی شرط کو بار بار جو ہے مخالفت کرتا جائے، جبکہ دعویٰ بھی ہو گئی، جواب دعویٰ بھی ہو گئی، سب ہو گیا، اس کے باوجود بھی شرط کو قبول کرتا، اسی شرط کی مخالفت کر جاتا جائے، اس کی شکست نہیں ہوتی۔ میں نے جو اصول طلب کیا ابھی تک نہیں دیا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو یہ پیش کیا ہے، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، اس نے کیا پیش کیا، اس کو اردو سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ عالم کیا کہہ رہا ہے، عالم کہہ رہا ہے کہ متعلقات مناظرہ کیا ہے، یعنی جب آپ مناظرہ کریں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور جب ہمارا مناظرہ ہوا تھا تو ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھا، ہم نے دونوں مناظر، شیعہ مناظر محمد حسن، میں اہل سنت کا مناظر ابو تراب، ہمارے درمیان یہ اتفاق ہوا تھا کہ فلاں تاریخ کو مناظرہ ہوگا، فلاں دن مناظرہ ہوگا، فلاں وقت مناظرہ ہوگا، ہم دونوں مناظر آپس میں مناظرہ کریں گے، فلاں موضوع ہوگا، صدر کی ضرورت نہیں ہے، صدر مناظر کی ضرورت نہیں ہے، دعویٰ ہو گئی، جواب دعویٰ ہو گئی، شرائط ہو گئے، اتفاق کر لیا، اس کے باوجود بھی شرائط کی مخالفت کرے تو یہ شکست ہوتی ہے۔ اس کے باوجود یہ تو ممتاز قریشی کو جو اردو لکھی ہوئی یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ اب اتنا ممتاز قریشی جاہل جو فارسی تو ویسے نہیں سمجھ سکتا، عربی تو اس کو آتی نہیں ہے، رہی بات اردو بھی نہیں سمجھ سکتا، جب اردو نہیں سمجھ سکتا تو یہ کہاں سے مناظرہ کرے گا بچہ؟ شرائط طے کرتے وقت ہی اس کی پابندی کی جاتی ہے، بھلے سنی نہ ہو، یہ ہدایت اس کو ملے گی بھی نہیں، لیکن کم سے کم اپنی بات کو تو ثابت کرے۔ میں تو اپنی بات کو ثابت کر رہا ہوں، تو یہ یا تو جھوٹا ہے نا۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے بات کو ثابت کر دی ہے، کیا بات کو ثابت کر دیا وہ تو تھوڑا سا بتائے، کیا بات کو ثابت کر دیا؟ اس نے ایک بات کی تھی کہ دعویٰ جواب دعویٰ شرائط سے مناظر کی ابتدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جب دلائل دیے جائیں گے اس کے بعد ہی مناظر کی ابتدا ہوگی، اس نے بات کی تھی، تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی یہاں پر۔ پھر اس نے دوسری بات یہ کی تھی کہ مخالف اگر شرائط کی مخالفت کرتا ہے اس کو قبول بھی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے اگر پھر بھی بار بار مخالفت کرتا جائے اس کی شکست شمار نہیں ہوگی۔ یہاں پر کوئی اصول نہیں لکھا ہوا، کہہ رہا ہے کہ میری بات کو قبول، بھائی یہاں پر تو کوئی اصول نہیں لکھا ہوا، اردو تو بچہ پڑھ سکتا ہے، بچہ اردو پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی۔
اتنی جاہلیت، اللہ ہی ان کو ہدایت دے بھائی۔ اپنی دعویٰ بھی ثابت نہیں کر پا رہا، جو کہہ رہا ہے اس کو بھی ثابت نہیں کر پا رہا، جو اصول کہہ رہا ہے کھا بھی نہیں پا رہا، اور اہل سنت مذہب اختیار کرنے کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ یا تو اعلان کر رہا ہے تو اس کو اب یہ شیعت چھوڑے، اعلان کرے سنی بننے کا، یا پھر کم سے کم اصول تو دکھائے کہ وہ کون سا اصول ہے کہ شرائط طے کرتے وقت ہی اس کی پابندی شروع ہو جاتی ہے، یہ دکھائے ابھی کے ابھی دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مناظر نے اپنی کتب میں اپنے ہی اصول قائم کیے ہوئے ہیں، یہ سب کو یاد کر لے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو اس نے بات بہت اچھی لکھی ہے، اس نے پہلے 9 جو بات کی ہیں وہ بہت اچھی لکھی ہے، اور اس نے یہ بات کی ہے یہ بھی بہت اچھی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس نے کہا ہے متعلقات مناظرہ، متعلقات مناظرہ جو ہیں یہی ہیں کہ موضوع، دعویٰ، مناظر، معاون مناظر، صدر، شرائط، اور اس سے آگے جو 3-4 چیزیں ہیں یہ متعلقات مناظرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ متعلقات مناظرہ یہی ہیں، ٹھیک ہے، جو مناظرے سے تعلق رکھتی ہیں، جو مناظرے کے متعلقات ہیں وہ یہی ہیں، تو اس میں کسی کا اشکال نہیں ہے، یہ سب اس چیز کے قائل ہیں، یہ متعلقات مناظرہ ہیں، متعلقات مناظرہ ہیں، متعلقات مناظرہ ہیں، یہ اس میں کسی بھی شخص کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب اس کو متعلقات مناظرہ ہی مانتے ہیں۔ اور یہ نجفی صاحب لفاظی کے ماہر صاحب، آپ کو ہدایت تو ملنی نہیں ہے، چلیں چھوڑے، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ نے جو جذباتی ہو کے جو اعلان کر دیا ہے نا کہ میں سنی ہو جاؤں گا، مجھے اصول دکھاؤ، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کسی سنی کتاب سے بھی دکھا دو، شیعہ کتاب کو ایک طرف رکھو، سنی کتابوں سے دکھا دو، میں نے دکھا دیا ہے، تو اب آپ پلٹی مار کے کہہ رہے ہو کہ ہر عالم نے اپنے مناظر کے اصول لکھے ہیں اور ہر کسی نے اپنے طریقے سے لکھا ہے، پھر آپ نے یہ پڑھ بھی لیا، اور یہ سب جو ہے نا یہ تعلقات مناظر سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ آپ کب مانو گے یار؟ آپ لوگوں کو ہدایت کہاں ملنی ہے؟ آپ لوگوں کے لیے جہنم تیار رکھا ہے، آپ بغض صحابہ سے ڈوبے ہوئے لوگوں ہو، آپ کو ہدایت یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو ہدایت ملنی نہیں ہے، ہدایت واقعی ممتاز قریشی کو ملنی نہیں ہے، جو اردو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آج کل کا 2-3 درجے جو پڑھتا ہے، جو بھی پڑھے اس کو اردو سمجھ میں آ جاتی ہے، بچے کو اردو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ممتاز قریشی جو اپنے آپ کو مناظر کرتا ہے کہ اس کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہاں پر متعلقات مناظرہ، ٹھیک ہے، جو 10 چیزیں، وہ 10 چیزیں جو پہلے معین کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ ہماری شرائط ہوں گے، یہ ہماری دعویٰ ہوگی، یا یہ جواب دعویٰ ہوگی، یہ ہمارا صدر مناظر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مکان ہوگا، یہ زمان ہوگا، ساری چیزیں معین کی جاتی ہے، یہ وقت ہوگا، یہ دن ہوگا، اس موضوع پر ہم دلائل دیں گے، یہ ساری چیزیں معین کی جاتی ہیں۔ اور جب مناظرے کا وقت ہوا، ہم نے بھی یہی کیا، وقت بھی معین کیا، دن بھی معین کیا، مکان بھی معین ہو گیا، ٹھیک ہے، مناظر بھی دونوں معین ہو گئے، صدر کی ضرورت نہیں تھی، دعویٰ بھی ہو گئی، جواب دعویٰ ہو گئی، شرائط بھی ہو گئے، پھر بھی شرائط کی مخالفت کرے تو شکست شمار نہیں ہوتی، تو ممتاز قریشی نے اس پر مجھے حوالہ ہی نہیں دیا۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ دعویٰ، جواب دعویٰ، شرائط سے مناظرے کی ابتدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے کہ ان بچوں، اہل سنت والے، میرے نزدیک بچے ہیں اہل سنت والے، ان کو یہ اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ خاک مناظرہ کریں گے۔ جس شخص کو اردو سمجھ میں نہیں آئے وہ مناظرہ کرے گا۔ افسوس ہے مذہب اہل سنت پر، افسوس ہے ان کے مذہب پر۔ ملنی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو حجت تمام کر چکا ہوں، اصول مناظرہ اسی کتاب ہے جو آپ جس پر اچھل رہے تھے، میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیا۔ اب آپ اپنے اصول جو آپ کہہ رہے ہو نا شرائط مناظرہ طے کرتے ہو تو اس کی پابندی بھی کی جائے، تو وہ آپ مجھے دکھاؤ، آپ بات کلیئر کرو، میں نے تو دکھا دیا نا، میں اس پر قائم ہوں۔ السلام علیکم۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دکھا دیا، کیا دکھا دیا؟ یہ دکھا دیا کہ متعلقات مناظرہ 10 ہیں۔ یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ متعلقات مناظرہ 10 ہیں۔ بھائی جو مخالف اصول طلب کرائے وہ دکھائیں۔ میں اصول جو کیا طلب کر رہا ہوں؟ میں اصول یہ طلب کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص شرط کو قبول کرتا ہے پھر اس شرط کی مخالفت کرے، پھر شکست شمار نہیں ہوتی، اصول پیش کرے، اور ابھی تک اس نے اصول پیش نہیں کیا ہے۔ پھر ممتاز قریشی نے جو بات کی تھی، ممتاز قریشی نے کہا تھا دعویٰ، جواب دعویٰ اور شرائط جس وقت اتفاق کیا جائے تو مناظرے کی ابتدا
نہیں ہوتی. دعویٰ جواب دعویٰ شرائط پر اتفاق کیا جائے اس وقت مناظرے کی ابتدا نہیں ہوتی. مناظرے کی ابتدا جب ہوگی جب دلائل دیں گے. تو بھائی یہ بھی اصول دکھاؤ، یہ بھی اصول برادر عزیز نے نہیں دکھایا ہے. یہاں پر برادر عزیز نے کلا بازیاں لگائی ہیں اور کچھ ہی نہیں، اور اس کے بعد دلیل ہے جو دے گا یہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر تعریفات بیان کی ہے. تعریفات کیسے؟ صاحب کتاب نے متعلقات مناظرہ لفظ بیان کر کے وہاں پر اس میں 10 چیزیں شامل کیے یا 9 چیزیں شامل کیے. شامل کرنے کے بعد میں ہر ایک کی تعریف کیے کہ موضوع کسے کہتے ہیں، مناظر کسے کہتے ہیں، دعویٰ کسے کہتے ہیں، صدر مناظر کسے کہتے ہیں. ہر ایک چیز کی اس نے وضاحت کیے برادر عزیز، وضاحت کیے. یہاں پر آج جو بحث ہوئی تھی وہاں سے انشاءاللہ اس گفتگو کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہے، کیونکہ یہ لوگ مکاریاں کرتے ہیں، تو اس لیے اس گفتگو کو محفوظ کرنا ہمارا حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس گروپ میں میں نے پہلے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی. جب میں نے 2-3 وائس اس گروپ میں چھوڑے تو فوراً جو کو گروپ کو لاک کر دیا گیا 2-3 دن کے لیے. ٹھیک ہے، تو مجھے بات کرنے نہیں دی گئی، تو فائدہ نہیں ہے. تو اب میں بات کروں، کل پھر بھی یہ سسٹم ہو تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا. اسی لیے میں خاموش ہوں، اب تک خاموش ہوں، اس دن سے لے کر اب تک خاموش ہوں. ہاں میں نے گروپ سینڈ کیا ہے، اور اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ میرے گروپ میں آئے، وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. میں تو ویسے ہی چیلنج دے کے بیٹھا ہوا ہوں ممتاز قریشی کو. قیامت تک ممتاز قریشی بات نہیں کرے گا، وہ مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ممتاز قریشی بات نہیں کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نے گروپ سینڈ کر دیا ہے. اب جس کو بھی شوق ہو کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے تو اس گروپ میں آ جائے، انشاءاللہ اسی موضوع کے مطابق بات کی جائے گی. باقی گروپ لاک رکھا جائے گا، فقط 2 مناظر ہی گروپ میں بات کریں گے. والسلام. علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پر اس نے ایک میسیج کیا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اور اس سے جو میں نے حوالہ طلب کیا یہ اس نے یہاں پر اس نے یہ بات ہی بیان نہیں کی جو مکاری کی اس نے. ٹھیک ہے، آپ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہ حوالہ طلب کیا تھا کہ بھائی جب شرائط پر اتفاق کیا جائے، دعویٰ جواب دعویٰ پر اتفاق کیا جائے، پھر مخالف مناظر شرائط میں سے ایک شرط کی مخالفت کرتا جائے تب بھی اہل سنت مناظر ممتاز قریشی نے کہا کہ شکست شمار نہیں ہوتی. میں نے کہا حوالہ لگاؤ، تو ابھی تک حوالہ نہیں دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھی میں اسی چیلنج پر برقرار ہوں. اگر کوئی سنی جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ میدان میں آئے، اور جو میں نے اس وقت اصول طلب کیا تھا وہ اصول آج پیش کرے، سب کے سامنے دکھائے کہ یہ اصول ہے. تو میں آج شیخ محمد حسن نجفی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کر مخالف کا مذہب قبول کر لوں گا. آج بھی میں اسی چیلنج پر ہوں. میں نے اصول کون سا طلب کیا تھا؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ میں نے اصول کون سا طلب کیا تھا. سب سے پہلے مجھے یہ بتایا جائے، اس کے بعد میں آگے انشاءاللہ میں تفصیلاً جو ہے مخالف برادر عزیز ممتاز قریشی سے بات کروں گا. والسلام. السلام علیکم. اور میں ایک عرض کروں گا تمام ممبران کے سامنے کہ جسے کہا گیا کہ آپ بات کرو گے
تو گروپ بند رہے گا تو میں عرض کرتا ہوں کہ گروپ کو بند کر دیا جائے اور مجھے اور ممتاز کو بات کرنے دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس عرض کو جو ہے قبول کیا جائے گا۔ پہلے تو بہت مرتبہ میں نے عرض کیا لیکن قبول کبھی نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر اس گروپ میں مجھے بات کرنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں اچھی طرح سے ان کی پٹائی اور دھلائی کرتا ہوں۔ آپ نے ابھی تک نہیں بھیجا ہے، اور میں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگتا ہے کہ اس گروپ میں جو مخالف ہیں وہ واقعی لا علم ہوتے ہیں، واقعی ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اور جس طریقے سے مخالف ممتاز قریشی ہے، اب تک اس کو یہی پتہ نہیں چلا ہے کہ میں نے اصول کون سا طلب کیا تھا۔ جب شیخ محمد حسن نجفی ایک اصول طلب کر رہا ہے، آپ اس کی جگہ تے وہ اصول نہیں پیش کریں گے، وہاں پر کوئی اور چیز پیش کر کے کہیں گے یہ اصول ہے، تو آپ کی بات تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ میں تو پھر اس گروہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس گروہ میں اس وقت کون سا اصول طلب کیا تھا۔ آپ وہ میری وائس یہاں پر لگائیں، اگر وائس نہیں لگانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میں نے کون سا اصول طلب کیا تھا اور اس وقت آپ نے کون سا اصول پیش کیا تھا۔ آپ تمام ممبران کو یہاں پر بتا دیں، یہاں پر وقت بھی ہے، تمام ممبران کو بتا دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا پیش کیا تھا۔ اگر کہو گے، اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، تو میں اسی کتب سے وہی عکس لگا دیتا ہوں جو آپ نے سینڈ کیے تھے۔ وہ کیا تھا مجھے بتائیں تو صحیح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واقعی لا علم ہوتے ہیں لوگ۔ میں نے جو اصول طلب کیا تھا وہ اصول آپ نے ابھی تک نہیں بھیجا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دن قیامت تک آپ نہیں بھیجیں گے۔ کا ہوتا ہے اس کو کلیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں نجوی صاحب، سمپل سی بات ہے، پہلے آپ اپنا موقف ابھی وائس میں مجھے اور سب ممبرز کو بتا دیں کہ اس وقت وہ جو مناظرہ چل رہا تھا اس وقت شرائط فائنل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، ایک نقطہ۔ دوسرا، کچھ شرائط پر بات چل رہی تھی، کچھ شرائط پر اتفاق ہو گیا تھا، تو آپ نے جو فتح کا جو اعلان کیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ میری فتح ہو گئی، تو یہ کس بنا پر کیا؟ حالانکہ شرائط فائنل ہو جانے کے بعد مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس کو برادر عزیز کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، شرائط فائنل ہو جانے کے بعد ہی مناظرہ تھا، جبکہ دعویٰ بیان کر دیے ہیں۔ اصل مناظرہ کیا ہے کہ جیسے ہی دعویٰ بیان ہو مناظرے کی ابتدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل مقصد ہی دعویٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سارا دار و مدار دعویٰ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مخالف دعویٰ ہی کیا کرتا ہے؟ دعویٰ جواب دعویٰ پر، سارا دار و مدار دعویٰ جواب دعویٰ پر ہے۔ اگر دعویٰ ٹائٹ ہے تو وہ دلائل صحیح دے سکتا ہے، اگر دعویٰ ہی نہیں ہے تو کیا خاک دلائل دے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے دعویٰ سینڈ کی گئی، گروپ میں دعویٰ سینڈ کی گئی، دعویٰ پر دونوں کا اتفاق ہوا، ٹھیک ہے، جواب دعویٰ پر اتفاق، شرائط پر اتفاق۔ ایک شرط کہ اس نے مخالفت کر دی، اس نے کہا میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں، تو آگے بات شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے جو میں نے شرط بھیجی تھی اس کو اس نے قبول کیا، اس کے باوجود اس نے مخالفت کی، بار بار مخالفت کی، اور پھر میں نے کہا بھائی شکست شمار ہوتی ہے، تو ممتاز قریشی نے کہا کہ شکست شمار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ وہ اصول پیش کریں، کہاں پر لکھا ہے کہ وہ شکست شمار نہیں ہوتی، اصول پیش کریں، تو ممتاز قریشی اصول پیش کرنے میں ناکام رہا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ مناظرہ جیت گئے ہیں تو آپ جو ہے اصول پیش کریں ہیں، جبکہ اصول تو میں طلب کر رہا ہوں، جو شیخ محمد حسن یعنی میں اصول طلب کر رہا ہوں، تو مخالف ممتاز قریشی کا کام ہے کہ وہ اصول پیش کریں، کیوں نہیں اصول پیش کر رہا ابھی تک ہے؟ وہاں سے کلا بازی، یہاں پھر جو ہے کلا بازی کھا کر چلا گیا ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، اب یہاں پہ یہ دو تین نکات اپنی وائس میں کلیئر کر دیں کہ آیا آپ کا یہی موقف ہے کہ شرائط مکمل فائنل ہونے کے بعد مناظرہ شروع ہوتا ہے، یا دوران شرائط گفتگو ہوتے ہوئے مناظرہ شروع ہو چکا ہوتا ہے؟ کچھ شرائط ابھی قبول نہیں بھی ہوئی ہوں تب بھی مناظرہ شروع ہو چکا، جبکہ دعویٰ جواب دعویٰ شرائط پر اتفاق ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس نے کہا ہے کہ شکست شمار نہیں ہوتی۔ جب میں اصول مانگ رہا ہوں تو اصول ابھی تک نہیں دے رہا ہے، اس دن سے لے کر ابھی تک اصول پیش نہیں کر رہا ہے۔ السلام علیکم
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ برادر عزیز دیکھیں، لا علم نہ بنے۔ میں نے آپ سے چھوٹا سا سوال کیا ہے کہ آپ مجھے فقط یہ بتائیں کہ میں نے اس وقت کون سا اصول آپ سے طلب کیا تھا۔ پھر اگر آپ عکس سینڈ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ مجھے اجازت ہے، میں وہ یہ جو آپ نے عکس سینڈ کیے تھے وہ دوبارہ گروپ میں سینڈ کر دوں گا۔ میں نے اصول کچھ اور طلب کیا تھا، آپ نے کچھ اور سینڈ کیا، جو ہمیشہ آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بحث چل رہی تھی ایک سنی برادر عزیز سے، اس وقت آپ نے بیچ میں آ کر ٹانگ اڑائی تھی، جو آپ لوگوں کی عادت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب میری بات چل رہی تھی شرائط پر، تو اس نے اس شرط کو قبول کر دیا تھا جس شرط کی میں بات کر رہا تھا، اس نے اس شرط کو ہی قبول کر دیا۔ جب مناظر ایک شرط کو قبول کرتا ہے پھر اسی شرط کی مخالفت کرے تو اس کی شکست ہوتی ہے، یہ تمام دوست جانتے ہیں، اور اہل علم اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ مخالف مناظر ایک شرط معین کرتا ہے اور پھر اسی کی شرط کو قبول کیا جائے، ٹھیک ہے، پھر اسی شرط کی مخالفت کی جائے تو شکست ہوتی ہے، یہ سارے جانتے ہیں، اور یہی اصول مناظرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ برادر عزیز آپ مجھے جواب تو دیں، کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟ پریشان کیوں ہیں؟ پریشان نہ ہوئیں۔ اچھا، آپ نے یہ تو اقرار کر لیا نا کہ اس وقت جب آپ کی ایک سنی بھائی سے گفتگو چل رہی تھی تو شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی، سب ممبر سن لیں، اب یہ اس کی دوڑیں لگیں گی۔ جب شرائط پر گفتگو اس انسان کو کون سمجھائے کہ اوپر میں وائس میں بیان کر چکا ہوں کہ دعویٰ جواب دعویٰ پر اتفاق ہو گیا اور شرائط پر اتفاق ہو گیا۔ اس نے ایک شرط کا انکار کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے، شرائط پر بھی اتفاق ہو گیا۔ پھر اس نے شرط کی مخالفت کرنا شروع کر دی، جیسے ہی بات شروع ہوئی ہے تو اس نے میری شرائط کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے، اور جب شرائط کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے تو میں نے کہا کہ شکست شمار ہوتی ہے، تو ممتاز قریشی بیچ میں آیا اور کہنے لگا کہ شکست شمار نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا بھئی شکست شمار نہیں ہوتی تو آپ اصول پیش کریں، کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مخالف مناظر شرائط کو قبول کرے، قبول کرنے کے باوجود بھی جو ہے شکست شمار نہیں ہوتی، اصول دکھائیں، تو ابھی تک اصول پیش نہیں کر رہا ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا ہے کہ آپ اصول دکھائیں کہ آپ جیت گئے ہیں۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہوا بس مباحثے کا؟ جو مخالف آپ سے اصول طلب کر رہا ہے، پہلا تو حق آپ کا یعنی ممتاز قریشی کا بنتا ہے کہ مجھے جو میں اصول طلب کر رہا ہوں وہ پیش کریں، جو ابھی تک نہیں پیش کی ہے۔ ہو رہی تھی، کچھ شرط پر اقرار ہو چکا تھا، اتفاق ہو چکا تھا، کچھ شرائط پر ابھی بات کی تھی اور اتفاق نہیں ہوا اور گفتگو مؤخر کر دی جاتی ہے اور وہ مؤخر کر دی گئی، تو آپ ہے کہ وہ گفتگو مؤخر کر دی جاتی ہے۔ بھائی کس نے کہا کہ گفتگو مؤخر کی گئی ہے؟ گفتگو کو تو چل رہی تھی، ہماری بات تو چل رہی تھی، کم از کم 30-35 میسج اس کے بعد میں ہم دونوں مناظرین کے آئے تھے، جس پر آپ درمیان میں آ کر آپ نے کہا ہے کہ بھائی شکست شمار نہیں ہوتی اور یہ مناظرے کا اصول ہے تو بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ بھائی ہماری تو بات چل رہی تھی، ہم نے دعویٰ پیش کر دی، ٹھیک ہے، جواب دعویٰ پیش کر دی، شرائط پیش کر دیے، اتفاق کر دیا، ایک شرط کی اس نے مخالفت کی، میں نے کہا ٹھیک ہے چلے چھوڑے، اس شرط کو نہیں لیتے ہیں، آگے ہم بات کر رہے تھے۔ جب اس نے بار بار شرائط کی مخالفت کی تو میں نے کہا آپ کی شکست ہو رہی ہے۔ اسی وقت ممتاز قریشی جو ہے درمیان میں آ گیا، کیونکہ جو مخالف مناظر ابو تراب تھا وہ لا علم تھا، اس کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، تو ممتاز قریشی کا کام ہے ہمیشہ کہ درمیان میں چلا آنا، اور کلا بازی خانہ بھی اس کا کام ہے، جھوٹ بولانا اس کا کام ہے، مکاری کرنا بھی اس کا کام ہے، کیونکہ یہ تو آل محمد کے بغض میں بیٹھے ہوئے ہیں، آل محمد سے بغض کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں آل محمد سے، تو اسی میں مبتلا ہیں، تو یہ سارا کام یہ نہیں کریں گے اور کون کرے گا؟ آگے چلیں۔ جو یہ دعویٰ کر دیا کہ میری فتح ہو گئی، تو آپ کو یہ اصول دکھانا ہے، آپ نے دکھانا ہے، آپ کا دعویٰ ہے تو جو دعویٰ کرتا ہے وہی دکھاتا ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ میری فتح ہو گئی، اب آپ یہ اصول دکھائیں۔ سب سے پہلے تو برادر عزیز نے کہا تھا، میں نے جیسے کہا کہ آپ کی شکست شمار ہوتی ہے، تو ممتاز قریشی نے آ کر کہا تھا کہ شکست شمار نہیں ہوتی، یہ مناظرے کا اصول ہے، شکست شمار نہیں ہوتی۔ تو بھائی سب سے پہلے تو آپ نے دعویٰ کی، آپ مجھے کوئی دلیل دیں، جبکہ یہ دلیل نہیں دے رہا، مجھے کہہ رہا ہے کہ تم دلیل دو۔ حق کیا بنتا ہے؟ حق یہ بنتا ہے کہ میں نے مطالبہ کیا ہے ممتاز قریشی سے
اور پوری مذہب اہل سنت والوں سے میرا مطالبہ ہے، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تھوڑا سا دودھ پیا ہے، وہ مجھے آ کر جواب دے گا کہ بھائی یہ حوالہ موجود ہے، اس میں موجود ہے جو شخص شرائط کو قبول کرتا ہے، پھر ان شرائط میں سے کسی ایک شرط کی مخالفت کرتا ہے، اس کی شکست شمار نہیں ہوتی۔ کوئی بھی ایک سنی آ کر جواب دے، قیامت تک میرا چیلنج ہے، کوئی نہیں دے گا جواب، کیونکہ لا علم جواب دے گا کبھی۔ چلیں آگے چلیں۔ تو ہم نے آپ سے یہی مطالبہ کیا کہ محترم عالم فاضل صاحب، آپ وہ اصول مناظرہ سے وہ اصول دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ شرائط فائنل نہیں بھی ہوئی اور بیچ میں شرائط فائنل کرتے ہوئے ہی اور کچھ شرائط پر اتفاق نہ ہو، مناظرہ نہ ہو سکے، مناظرہ تو شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اب کہہ رہا ہے کہ مناظرہ شروع نہیں ہوا، کون کہتا ہے کہ مناظرہ شروع نہیں ہوا؟ یہ تو میں ابتدا سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اصول پیش کریں، کس نے کہا ہے کہ مناظرہ شروع نہیں ہوا؟ اصول پیش کریں جو ابھی تک اصول پیش نہیں کر رہے ہیں۔ دعویٰ پیش ہو گئی ہے، پہلے تو مکان معین کر دیا، ٹھیک ہے، ٹائم وقت سارا کچھ معین کر دیا، مناظرین معین ہو گئے ہیں، دعویٰ پیش کر دی ہے، جواب دعویٰ پیش کر دیا ہے، شرائط پر دونوں طرف سے اتفاق ہو گیا۔ ایک شرط کی جب اس نے مخالفت کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے، آپ ایک شرط کو قبول نہیں کر رہے ہیں، چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ہم آگے بات کر رہے ہیں، یعنی دلائل دینے پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک میری شرائط کو جو اس نے قبول کیا تھا ان میں سے ایک شرط کوئی مخالفت کر رہا ہے، اس کے درمیان میں ممتاز قریشی آیا ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ مناظرہ شروع نہیں ہوا۔ بھائی یہی تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ مناظرہ شروع نہیں ہوا؟ یعنی دعویٰ پیش کریں تو مناظرہ شروع نہیں ہوتا، جواب دعویٰ پیش کریں تو مناظرہ شروع نہیں ہوتا، اور شرائط پیش کریں تو مناظرہ شروع نہیں ہوتا۔ بھائی کس نے کہا ہے مناظرہ شروع نہیں ہوتا؟ کوئی اصول تو پیش کریں بھائی۔ میں اس دن سے لے کر اب تک کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک اصول پیش کرے کہ بھائی دعویٰ جواب دعویٰ شرائط پر اتفاق کرنے کے بعد میں مناظرہ شروع ہوگا، پہلے شروع نہیں ہوگا۔ یعنی دعویٰ جواب دعویٰ اور شرائط میں مناظرہ مبنی ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ اکبر، سارے لا علم آ جاتے ہیں۔ تو بھی فتح ہو جاتی ہے کسی فریق کی، یہ اصول آپ کو دکھانا ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا، میں نے آپ کو اصول مناظرہ کی کتاب سے دکھا دیا تھا کہ شرائط، دعویٰ، وقت، ٹائم، جگہ کا تعین، یہ سب چیزیں پہلے طے کی جاتی ہیں۔ جب یہ سب چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں تو یہ سب مناظرے پر لاگو ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی شرائط پر گفت شدید ہو رہی ہے اور کچھ شرائط پر اتفاق نہ بھی ہوا۔ مناظرے پر لاگو ہوتی ہیں، باقی کیا میں نے کہا بکریوں پر لاگو ہوں گی؟ کیا متعلقات مناظرے پر لاگو ہوں گی، کہیں اور نہیں ہوں گی؟ جب دعویٰ پیش کر دی تو وہیں سے ہر چیزیں لاگو ہو گئی ہیں بھائی۔ دعویٰ ہی مناظرہ ہے، جواب دعویٰ ہی مناظرہ ہے، شرائط ہی مناظرہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کو اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کوئی بھائی ایک اصول پیش کرے، کوئی ایک عالم کہے کہ بھائی دعویٰ جواب دعویٰ شرائط ہی مناظرے پر مبنی نہیں ہے، فقط مناظرہ دلائل پر مبنی ہے، تو کوئی ایک اصول پیش کرے تو پھر بندہ آگے بات کریں۔ یہ جاہل لوگ، ان کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ چلیں آگے دیکھیں۔ نہیں بھی ہوئی تو بھی دوسرا فریق فتح یاب ہو جائے گا۔ یہ جو دعویٰ آپ نے کیا ہے اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ آپ دکھاؤ گے، آپ مدعی ہو، آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے فتح کا، وہ اصول مناظرہ کا اصول آپ دکھاؤ ہمیں، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اصول دکھاؤ۔ چلیں، یہ اہل سنت مناظر نے ایک حوالہ پیش کیا ہے، میں یہ حوالہ صاف ہے، عبارت موجود ہے، تمام دوستوں کو التماس کروں گا۔ رکھ دی ہیں یہاں پہ، میرے پاس تو ان کی آڈیو اور ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے یوٹیوب پر۔ تمام دوستوں کو التماس کروں گا، یہ اردو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تمام دوست پڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے 9 نمبر پر، متعلقات مناظرہ، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کیا چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ، یعنی یہاں پر عالم خود فرما رہا ہے مناظرہ طے کرتے وقت 10 چیزوں کا مخالف مناظر سے لکھوا لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہماری بات طے ہوئی تھی تو ہم نے ان چیزوں کو معین کیا تھا، مکان معین کیا تھا، وقت معین کیا تھا، دن معین کیا تھا، صدر مناظر کی ضرورت نہیں تھی، 2 مناظر ہی کافی تھے، گروپ معین کیا تھا، ٹھیک ہے؟ دعویٰ پیش کر دی، جواب دعویٰ پیش کر دی، شرائط پیش کر دیے۔ اللہ اکبر، ابھی کہہ رہا ہے، اس نے کہا تھا کہ جو ہے دعویٰ جواب دعویٰ شرائط پر فقط مناظرہ مبنی نہیں ہے، اس کو مناظرہ نہیں کہیں گے۔ اب خود لا علم شخص، اللہ اکبر، آپ تمام دوست اس اردو عبارت کو دیکھ سکتے ہیں۔ کلپ بھی میں نے رکھ دی تھی اور میرے پاس ان کی وائسز ویڈیوز کی شکل میں بھی، کلپس میں بھی محفوظ ہیں۔
یہ غائب ہو جائے گا ابھی. دیکھیں نا یہ بھی یہاں پہ یا تو ہبڑ دبڑ کرے گا, غصہ دکھائے گا, الٹی سیدھی بکواس کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. آپ یہ دیکھیں اصول مناظرہ کی کتاب ہے یہ, جب اس نے کہا نا کہ میں شیعہ, یہ یوٹیوب کی بات کر رہا ہے کہ یوٹیوب پر میری بھی کلپ موجود ہے, میں نے محفوظ کر کے رکھی ہے یوٹیوب پر, اور وائس بھی محفوظ کر کے یوٹیوب پر رکھے ہیں, اور یہ بھی کلپ انشاءاللہ محفوظ کر کے یوٹیوب پر رکھوں گا. ممتاز قریشی ایک لا علم شخص ہے جس کا کام ہے جھوٹ بولنا, مکاری کرنا, جس کا کام ہے, اصل کام یہ ہے اس کا, جھوٹ بولنا, مکاری کرنا, بس. چھوڑ دوں گا, مجھے دکھاؤ کہ کہاں پر جو ہے شرائط فائنل ہونے کے بعد مناظرہ شروع ہوتا ہے. اور اس کا دعویٰ تھا کہ بھائی شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی تو سمجھو کہ بس مناظرہ شروع ہو گیا. عجیب بے تکی باتیں کر رہا تھا, منطق میں بھی نہیں آتی جو باتیں, عقل کی بات ہے. جب بھی کوئی دعوت بھی ہوتی ہے نا تو ٹائم, وقت اور یہ جگہ یہ معین کیا جاتا ہے, پھر جا کے وہ پروگرام شروع ہوتا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ ٹائم, وقت معین, جگہ معین کی جاتی ہے. تو برادر عزیز کو اتنا عقل نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیزیں معین کی تھی, مکان معین کیا تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, فلاں گروہ میں بات کرنی ہے, وقت معین کیا تھا, مناظر دونوں معین ہوئے, ٹھیک ہے, دعویٰ معین ہو گئی, جواب دعویٰ معین ہو گئی, شرائط معین ہو گئی, شرائط پر اتفاق کر لیے ہے. اب اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ دعویٰ, جواب دعویٰ, شرائط, یہ تینوں جو ہیں مناظرے میں شامل نہیں ہیں. مناظرہ جو تب کہیں گے جب دلائل ہوں گے, دلائل دیے جائیں گے. لا علم لوگ آ جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے جن کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آئین ایک ہوتا ہے, اس حساب سے پھر ملک چلتا ہے. نظم و ضبط, قواعد, شرائط طے کی جاتی ہے, اس کے بعد جا کے کوئی معاملہ, مسئلہ, کوئی چیز جو ہے حل کی جاتی ہے. اب یہ کرا ہے کہ شواہد, قواعد, تو بھائی ہر چیز معین ہو گئی ہے. دعویٰ, جواب دعویٰ, مناظر, مکان, وقت, صدر مناظر کی دونوں نے کہا ہے ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ساری چیزیں معین ہو گئی ہیں. اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں معین ہوئی ہے وہ مناظرے میں شامل نہیں ہے, اس کو مناظرہ نہیں کہیں گے. بھئی مناظرہ نہیں کہیں گے تو آپ کے پاس دلیل تو ہونا ضروری ہے. کس دلیل کی بنیاد پر آپ مناظرہ نہیں کہیں گے؟ کس دلیل کی بنیاد پر آپ کہیں گے شکست اس کی شمار نہیں ہوتی؟ کس دلیل کی بنیاد پر؟ وہ دلیل اس کے پاس نہیں ہے. اب بچے تو ایسے ہی کریں گے. سیدھی سی بات ہے. اب یہ دو بیچ میں تنازع ہے, مناظرہ کرنا, گفتگو کرنا اور حق کو تلاش کرنا. دلائل کی روشنی میں دو فریق بات کرتے ہیں تو پہلے ظاہر طے کریں گے نا شرائط کو, اور وہ شرائط طے اسی لیے کی جاتی ہے کہ جب مناظرہ ہو تو اس پر مناظرے پر لاگو ہوں. تو یہاں پہ بھی یہی اصول مناظرہ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب بھی مناظرہ طے کیا جائے تو اس سے پہلے مخالف مناظر سے یہ چیزیں لکھوا لینی چاہیے. یہ 9 نمبر جو متعلقات مناظرہ لکھا ہوا ہے اس میں موضوع کا تعین صاف لکھا ہوا ہے. دعویٰ, مناظر, معاون مناظر اور شرائط کا طے کرنا, دلائل کس طرح کے دیے جائیں گے, کہاں سے دیے جائیں گے, مقام کہاں ہوگا, تاریخ, وقت, یہ طے کیا جائے گا تاکہ برادر عزیز فی العالم, مکان ہمارا طے, وقت ہمارا طے, 2 مناظر ہوں گے, موضوع طے, اس موضوع پر ہمیں دلائل دیں گے, دعویٰ پیش کی گئی, جواب دعویٰ پیش کی گئی, شرائط پر اتفاق کر لیا گیا, اس کے باوجود بھی شرائط کی مخالفت کرنا شکست شمار نہیں ہوتی. برادر عزیز نے دلیل نہیں دی ہے. دعویٰ, جواب دعویٰ, شرائط مناظرے میں شامل نہیں ہوتی ہے, پھر بھی میں نے کہا دلیل پیش کرو, تب بھی دلیل نہیں دی ہے. لا علم شوق ایسے ہی ہوں گے. مناظرہ جب شروع ہو تو ہم اس شرائط کی روشنی میں گفتگو کریں. سیدھی سی بات ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ہیر پھیر نہیں ہے, کوئی لفاظی نہیں ہے. مناظرہ شروع ہو, مناظرہ کب شروع ہوگا یہ ابھی تک اس کو ہی پتہ نہیں ہے مناظرہ کب شروع ہوگا. بھائی جیسے ہی بندہ دعویٰ کرتا ہے مناظرے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی بندہ شرائط سینڈ کرتا ہے مناظرے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی بندہ جواب دعویٰ پیش کرتا ہے یہ ساری چیزیں مناظرے میں ہیں. دعویٰ, جواب دعویٰ, شرائط, یہ ساری چیزیں مناظرے میں آتی ہیں, مناظرے سے خارج نہیں ہے. اگر مناظرے سے خارج ہوتی تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہیں. دعویٰ, جواب دعویٰ, شرائط, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں مناظرے میں ہیں. اس کو ہی تو ہم مناظرہ کہتے ہیں. دعویٰ کو تو ہم مناظرہ کہتے ہیں. دعویٰ پیش کریں گے تو تب تو لوگ کہیں گے کہ یہ مناظر آیا ہے جس نے دعویٰ پیش کی ہے, یہ مناظر آیا ہے جس نے جواب دعویٰ پیش کی ہے, یہ مناظر آیا ہے جس نے جو ہے دلائل دیے ہیں. اللہ اکبر. یہ مناظر آیا ہے جس نے شرائط پیش کی. اب بچوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا. اردو عبارت جس کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ کیا کرے گا.
دیکھیں برادر عزیز، حقیقت کو آپ کتنا چھپائیں گے؟ میں نے ابتدا سے ایک سوال کیا چھوٹا سا، آپ اس کا جواب ہی نہیں دے سکے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ وہ اصول پیش کریں یا وہ اصول بتائیں جو میں نے آپ سے طلب کیا تھا، اور ابھی تک آپ وہ اصول بتانے میں ناکام رہے ہیں۔ آپ وہ اصول بتانے میں ناکام رہے ہیں جو میں نے طلب کیا تھا۔ میں نے آپ سے یہ اصول طلب کیا تھا کہ آپ یہ اصول دکھائیں کہ شرائط کو قبول کر لیا جائے، پھر ان شرائط کی مخالفت کی جائے، پھر شکست شمار نہیں ہوتی، شکست شمار نہیں ہوتی۔ آپ یہ اصول دکھائیں، پہلا اصول جو میں نے آپ سے طلب کیا تھا۔ تو آپ نے ابھی تک وہ اصول پیش نہیں کیا، آپ نے وہ اصول ابھی تک پیش نہیں کیا ہے کہ شرائط مقررہ کی جائے، پھر ان شرائط کی مخالفت کی جائے، ٹھیک ہے، پھر بھی شکست شمار نہیں ہوتی، اور پھر دعویٰ معین کی جائے، جواب دعویٰ بھی معین کی جائے، سب کچھ ہو جائے، بندہ بار بار شرائط کی مخالفت کرتا رہے تو اس کی شکست شمار نہیں ہوتی۔ آپ یہ اصول سے پیش کریں۔ میں ابتدا سے آپ سے فقط یہی اصول طلب کر رہا ہوں۔ اس دن میں نے بھی آپ سے یہی اصول طلب کیا تھا، اور آج بھی میں آپ سے یہی اصول طلب کر رہا ہوں، لیکن آج آپ یہ اصول پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں اور رہیں گے۔ اب تک میں آج دوبارہ اعلان کر رہا ہوں تمام مذہب اہل سنت والوں کے، آپ یہ اصول تو پیش کریں کہ جواب دعویٰ پیش کی جائے، دعویٰ پیش کی جائے، شرائط پیش کی جائے، شرائط پر اتفاق کیا جائے، ایک شرط کی مخالفت کرے مخالف، پھر وہ جو ہے شکست شمار نہیں ہوتی۔ آپ یہ اصول پیش کریں، میں ابتدا سے آپ یہی طلب کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ برادر عزیز نے جو ہے ایک عکس لگایا ہے، مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ مخالف شیعہ مناظر شیخ محمد حسن نجفی اصول کیا طلب کر رہا ہے اور یہ عکس کیا لگا رہا ہے۔ اس وقت بھی برادر عزیز نے یہی عکس لگایا، آج بھی برادر عزیز نے یہی عکس لگایا ہے۔ میں کیا طلب کر رہا ہوں؟ میں نے اس وقت بھی یہی ایک اصول طلب کیا تھا اور کیے تھے، لیکن ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ مخالف جب شرائط پر اتفاق کرے، ایک شرط کی مخالفت کرے، تو کیا اس وقت اس کی شکست ہوتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، شکست ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو برادر عزیز نے یہ کہا تھا کہ شکست نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، شکست نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا تھا آپ وہ اصول پیش کریں کہ جب اتفاق کیا جائے شرائط پر دونوں طرفین سے، پھر شرائط کی مخالفت کرے بار بار مناظر، تو شکست نہیں ہوتی۔ یہ اصول پیش کریں۔ میں نے سب سے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ وہ اصول پیش کرے، تو ابھی تک مخالف مناظر ممتاز قریشی اصول پیش کرنے سے ناکام رہا ہے۔ اب برادر عزیز نے یہ عکس پیش کیا ہے اصول مناظرہ کی کتاب سے، یہاں پر بھی کوئی ایسا اصول موجود نہیں ہے۔ اب بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو اصول طلب کیا تھا وہ پیش کرے، اب وہ تو پیش کرنے میں ناکام رہا ہے کہ میں نے اصول یہی طلب کیا تھا کہ آپ یہ اصول پیش کریں کہ شرائط پر اتفاق کیا جائے اور شرط کو قبول کیا جائے، پھر اس شرط کی مخالفت کرنا، کیا یہ شکست شمار نہیں ہوتی؟ تو برادر عزیز نے کہا کہ شکست شمار نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اصول پیش کرے، ابھی تک اصول پیش کرنے میں ناکام رہے۔ اب یہاں پر جو ہے اصول مناظرہ کی اقسام بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اصول مناظرہ میں موضوع بھی ہوتا ہے، دعویٰ بھی ہوتی ہے، جو ہے سب ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر برادر عزیز کوئی چیز بتانا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ میں جو اصول طلب کر رہا ہوں وہ تو اصول پہ برادر عزیز پیش ہی نہیں کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی اس کے پاس وہ اصول موجود نہیں ہے اور کبھی بھی یہ پیش نہیں کر سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادران کے سامنے جو ہے میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی یوٹیوب پر ایک کلپ مکمل رکھ دی ہے، تمام دوست سن سکتے ہیں۔ اصول مناظرہ کیا ہے؟ اصول مناظرہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں مناظرین کے افراد آپس میں بات کرتے ہیں، موضوع معین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں موضوع پر بات کرنی ہے، تو اسی طریقے کے مطابق میرے اور مخالف اہل سنت مناظر تھا، اس کے درمیان میں موضوع معین ہوا، پھر جو ہے وقت معین ہوتا ہے کہ کس دن بات کرنی ہے، وہ وقت معین ہوا کہ فلاں دن بات کرنی ہے، پھر جب اس ٹائم وقت معین ہو گیا، ٹائم معین ہو گیا، اس وقت جب ہم دونوں گروپ میں بات کرنے لگے تو ممتاز قریشی کو اس برادر عزیز نے ایڈمن بنا دیا تھا۔ پہلے اس کو بول دیا تھا کہ ہمارے درمیان بات چل رہی ہے، جہاں پر میں پھنس جاؤں تو ممتاز قریشی کو کہا کہ آپ درمیان میں آ جانا۔ ایسا ہی ہے، درمیان میں آنا مطلب یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ جب ہماری بات شروع ہوئی تو برادر عزیز نے شرائط پر اتفاق کر لیا، میری شرائط پر اتفاق کر لیا، اور برادر عزیز نے میری شرط کی مخالفت کر دی۔ اس میں دعویٰ بھی ہے، موجود ہے،
جواب دعویٰ بھی اس میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی برادر عزیز بار بار میری شرط کی مخالفت کرتا آ رہا تھا، اور بار بار شرائط کی مخالفت کرنا ہی شکست ہوتی ہے، شرائط کی مخالفت کرنا ہی تو شکست ہے۔ تو اسی پر ممتاز قریشی درمیان میں آیا، اور ممتاز قریشی نے آتے ہی کہا تھا کہ شرائط کی مخالفت کرنا شکست نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا شرائط کی مخالفت کرنا شکست نہیں ہوتی، تو آپ وہ اصول پیش کریں، اور اسی اصول پیش کرنے میں ممتاز قریشی جو ابھی تک ناکام رہا ہے، اور ابھی تک وہ اصول پیش نہیں کیا۔ دیکھیں محترم شیخ حسن نجفی صاحب، سادہ سی بات ہے، سمپل بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کلیئر آپ مجھے مختصر وائس میں بتا دیں کہ جب دو فریق شرائط پر گفتگو کر رہے ہوں تو کیا مناظرہ شروع ہو چکا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ شرائط پر بات کرنے سے مناظرہ شروع ہوتا ہے یا نہیں۔ بھائی پہلے دعویٰ کی گئی تھی، جب دعویٰ ہو گئی تو اتفاق ہو گیا، تو مناظرہ شروع ہی ہو گیا ہے۔ جواب دعویٰ پر اتفاق ہوا تو مناظرہ شروع ہو گیا، بعد میں شرائط ہے، شرائط پر اتفاق ہو گیا، مناظرہ تو کب کا شروع ہو گیا ہے۔ اب برادر عزیز کو یہ پتہ نہیں ہے، بس کیا کریں۔ شرائط فائنل کرنے کے بعد مناظرہ شروع ہوگا، اور شرائط اس مناظرے پر لاگو ہوتی ہیں۔ اس نقطے کا دو ٹوک لکھ کر جواب دیں یا وائس میں جواب دیں، لیکن اسی نقطے کا مجھے جواب دیں۔ میں 1000 مرتبہ جواب دے چکا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے ذہن میں وہی چیز، میں بار بار اس کا جواب دے چکا ہوں کہ بھائی شرائط جیسے ہی ابتدا میں بیان ہوتی ہے مناظرہ شروع ہو جاتا ہے، یا دعویٰ پہلے بیان کی جاتی ہے مناظرہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا جواب دعویٰ پیش کی جاتی ہے مناظرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے ہی مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ شرائط دعویٰ جواب دعویٰ سے مناظرہ شروع نہیں ہوتا؟ باقی مناظرے کا کام کیا ہے؟ مناظرہ کام ہے بکریاں چرانا ہے، مناظرہ مطلب بکریاں چرانا ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں نے اسے ایک اصول طلب کیا تھا، تو ممتاز قریشی اس اصول پیش کرنے میں ناکام رہا۔ میں نے اصول یہ طلب کیا تھا، مخالف مناظر شرط کو قبول کر دے، پھر اس شرط کی مخالفت کرتا رہے، بار بار شرط کی مخالفت کرتا رہے، کیا اس کی شکست شمار ہوتی ہے یا نہیں؟ تو ممتاز قریشی نے درمیان میں ٹوک کے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ممتاز قریشی اکثر اہل سنت مذہب کی عادت ہے کہ درمیان میں بولنا ان کی عادت ہے، ان کی فطرت ہے، ان کا کام ہے کہ بس مباحثے مناظرے کی درمیان میں بولنا اہل سنت مذہب والوں کا کام ہے۔ اسی طریقے کے مطابق ممتاز قریشی درمیان میں آ گیا اور کہا کہ شرط کی مخالفت کرنا، جس کو قبول کیا ہے، جس شرط کو قبول کیا اس کی مخالفت کرنا شکست شمار نہیں ہوتی۔ بھائی شکست شمار نہیں ہوتی تو آپ دلیل دیں۔ تو ممتاز قریشی نے یہ عکس پیش کیا۔ اب مجھے کوئی بتائے، السلام علیکم، یہ میں دوبارہ اس کا عکس کردہ پیش کیا ہوا دوبارہ پیش کر رہا ہوں کہ کوئی اہل علم جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس سوچ ہے، جو فہم رکھتا ہے، جو اصول سے واقف ہے، وہ کم از کم مجھے بتائے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شرط کی مخالفت کرنے والے کی شکست شمار نہیں ہوتی، جبکہ شرط بھی یہ موجود ہو کہ جس نے مخالفت کی، شرائط کی، اس کی شکست شمار ہوگی۔ پھر وہ ممتاز قریشی کہے کہ اس کی شکست شمار نہیں ہوتی، تو کہاں پر، یہاں پر کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس عکس میں کہیں پر نہیں لکھا ہوا۔ کوئی مجھے دوست بتائے تو صحیح، کوئی مجھے بھائی، کوئی مجھے دوست، کوئی ممبر، کوئی گروہ والا، کوئی بندہ، کوئی آئے مجھے بتائے تو صحیح، کوئی مسلمان، کوئی بھائی، کوئی مومن مجھے بتائے تو صحیح کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنا عقل استعمال کرنا چھوڑ دیا ہوگا کہ جو ممتاز نے بات کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوستوں نے دیکھ لیا اس مکمل باز کو۔ حقیقت یہی ہے کہ میرا مناظرہ اہل سنت برادر عزیز سے ہوا تھا، اس میں ساری چیزیں طے ہو گئی تھی، دعویٰ، جواب دعویٰ، شرائط، ٹھیک ہے، ساری چیزیں طے ہو گئی تھی۔ بس جب میں نے شرائط پیش کی، شرائط پر اتفاق کر دیا گیا، اس کے بعد میں جب بات چل رہی تھی، اس نے پھر جس پر اتفاق کیا اسی شرط کی اس نے مخالفت کی۔ جب مخالفت کی تو میں نے کہا بھائی آپ نے مخالفت کر دی ہے میری شرائط کی، بار بار مخالفت کر رہے ہو تو آپ کی شکست شمار ہوتی ہے۔ تو ممتاز قریشی نے کہا کہ شکست شمار نہیں ہوتی۔ تب میں نے کہا بھائی اب اصول پیش کرے، کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شرائط کی مخالفت کرنے والے کی شکست شمار نہیں ہوتی؟ کہاں پر اصول لکھا ہوا ہے؟ تو برادر عزیز نے ابھی تک اصول نہیں دیا۔ دوسرا اصول میں نے یہ طلب کیا کہ بھائی آپ یہ دکھائیں کہ دعویٰ، جواب دعویٰ اور شرائط جیسے ہی پیش کی جائیں
تو مناظرے کی ابتدا نہیں ہوتی، آپ اصول پیش کریں۔ تو ممتاز قریشی ابھی تک اصول پیش کرنے میں ناکام رہا ہے، اور یہ لوگ ناکام رہیں گے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ جو اہل سنت والے ہیں مناظرین، یہ آل محمد سے بغض رکھتے ہیں، اور جو آل محمد سے بغض رکھتا ہے اس کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے، ناکام ہی رہتا ہے، اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں۔